الف ایسا ہوتا ہے نا، الف کھڑا ہوا ہوتا ہے جیسے تم نماز میں ہوتے ہو، ایسے ہی الف ہوتا ہے. اور رکوع ایسا ہوتا ہے جیسے ہا، جیسے عربی کا ہا ایسا رکوع ہوتا ہے. اور سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے میم. ہم اپنی پوری باڈی کو سمیٹ کے ڈال دیتے ہو نا، کیسا ہوا؟ میم کی طرح. اور جب بیٹھتے ہو تو کیسی صورت بنتی ہے؟ دال کی طرح. تو جب نماز مکمل ہوتی ہے تو بندگی احد کی ہوتی ہے، نام احمد کا بنتا ہے. بندگی احد کی ہوتی ہے اور نام احمد کا بنتا ہے. وہ تھا پوچھ گیا کہ نہیں؟ اب یہی ایک بات اور میں بتا دوں تاکہ نماز کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کرے کہ تم عاشق نبی بن جاؤ، عاشق الہ بن جاؤ، ہے نا. بغیر عشق محمد کے عشق خدا حاصل نہیں ہو سکتا، ہے نا. ایمان باللہ کے لیے ایمان بالرسول کا ہونا ضروری ہے. جب تک ایمان بالرسول نہیں ہوگا ایمان باللہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی کے سچے عاشق بنو. اب ایک بات اور بھی بتاؤں میں آپ کو کہ نماز کی حالت میں ایک صورت ہے سجدے کی. تو ظاہر سے تو پوری نماز سے احمد بنا، ٹھیک، لیکن حالت سجدہ سے جتنے تم سجدے کرتے ہو ہر سجدے سے نام محمد بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ نام محمد. ظاہر سے احمد بنا اور باطن سے، خیال کرو میری اس بات کو، اگر آپ، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیل حاصل کرنا اگر آپ کو، تو آج کل تو موٹر سائیکل نوجوان خوب چلاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو، محفوظ رہو، ہے نا. لیکن کبھی کبھی روڈ پہ ہوتا ہے، ٹانگ ضرور ٹوٹتی ہے، نہیں تو ہاتھ ٹوٹتا ہے، بھنگ جاتا ہے. جیسے ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بغیر دیکھے بولتا ہے اس کا ایکس رے کراؤ. تو ایکس رے میں ظاہر دکھتا ہے کہ باطن؟ جو ظاہر ہے وہ دکھتا ہے کہ باطن؟ باطن نہیں سمجھتے ہو. اندر کا دکھتا ہے کہ باہر کا؟ بھائی اندر کا، باہر کا دکھتا ہے. ایکس رے میں باہر کا گوشت دکھتا ہے. ایکس رے کی جو رپورٹ آتی ہے، اس کی فلم آتی ہے، اس میں کیا دکھتا ہے؟ بڑا موٹا آدمی، اس کی تھائی بہت موٹی ہے، وہ دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ اندر کا ہڈی دکھتا ہے نا. ہاڑ جس کو بولتے تم لوگ، ہڈی دکھتی ہے ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ ایکس رے کا کام ہے کہ وہ اندر جو چیز ہے اس کی تصویر وہ لیتا ہے. تو ایک مرتبہ ایسا کرو کہ جہاں ایکس رے ہوتا ہے اس ٹیکنیشین سے کہو کہ بھیا دیکھو ہمارا سمپورن باڈی کا، ہول باڈی کا ایکس رے کرانا ہے ہمارا. اور ہول باڈی کا ایکس رے کوئی مشین نہیں کہ جو لے سکے. ایک ہی صورت ہے ہول باڈی کا ایکس رے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی ٹیبل پہ سجدہ کر لو. تو جب ٹیبل پہ آپ سجدہ کرو گے تو اس ایکس رے میں تمہارے جسم کی ہر ہڈی کی تصویر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو جب ہر ہڈی کی تصویر آئے گی تو تمہارا سر بھی آئے گا، تمہارا پنجر بھی آئے گا، تمہاری کمر بھی آئے گی، تمہارا پیر بھی آئے گا. سب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سجدہ کرو گے سمٹے ہوئے ہو، تصویر آئے گی نہیں آئے گی؟ لیکن جب اس کی نیگیٹو اٹھا کے دیکھو گے نا تو تم ایسا نہیں کہ ہڈیوں کا گٹھر دکھائی دے. جب اس کی تصویر اٹھا کو دیکھو گے تو یہ سر میم کی طرح دکھے گا، پانجر ہا کی طرح دکھے گا، کمر میم کی طرح دکھے گا، یہ پیر دال کی طرح دکھے گا. پتا کیا چلا کہ جب اس پر غور کرو گے دیکھو گے تو وہاں تمہاری ہڈیاں نام محمد لکھ رہی ہیں. محمد کے عاشق بنو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا.
تو ذرا سوچو بندگی کیسی ہے؟ بندگی ایسی ہے کہ جس میں ظاہر میں احمد بنتا ہے اور باطن میں محمد بنتا ہے۔ اللہ کرے نمازی بن جاؤ تو حضور کے نام کی عدد بھی تمہارے سجدوں سے شامل ہو جائیں گی، کہ ساری نمازوں کو جوڑ لو، فرض سے لے کر نفل تک، تو دن بھر میں جتنی نماز پڑھتے ہو تو حضور کے نام کی عدد کتنی ہے؟ 92۔ کتنی ہے؟ 92۔ تمہارے سجدے بھی کچھ 92 ہی ہوں گے۔ وہ سب بوجھ رہے ہو نا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ تحفہ کہاں دیا؟ یہی مہینہ ہے، ابھی رجب المرجب کا مہینہ ہے نا۔ آپ نے علماء سے معراج پر بڑی زبردست تقریر سنی ہوگی، ہے نا؟ ثم دنا فتدلی، پہلے ذات حق قریب ہوئی، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، ہے نا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میں یہاں اس کی ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرا وجدان کہتا ہے وہ دعوت آپ کے سامنے بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے کمان کے تعلق سے، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت جلال الدین سیوطی، ان کی جلالین شریف مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے نا؟ بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، فقیہ اصل گزرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ 2 کمان کیا ہے اس کے بارے میں جو دلیل پیش کی، وہ یہ کہ عرب کے سماج میں 2 طرح سے کمان کا کام 2 طرح کا تھا۔ ایک یہ کہ جب تقسیم بٹوارے کے لیے کمان کام آتی تھی، اور ملاپ کے لیے بھی کمان کام آتی تھی۔ جیسے ہم لوگ اپنے کھیت اور بغان کو ناپتے ہیں تو اس میں کیا لگاتے ہیں؟ چین لگاتے ہیں نا، اس کو ضریب بولتے ہیں۔ ضریب کا معنی یہ تقسیم کرنے والا ہے نا؟ ضریب کا معنی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، تو نہ بجھ گیا نا؟ تو چین جو خود جڑی ہوئی ہے لیکن وہ زمین کو بانٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی زمین ہے، وہ اس کی زمین ہے۔